کرتا ہے. ایک کہنے لگا آنکھ سے آنسو نکلے, ایک کہنے لگا رونگٹے کھڑے ہو جائیں, ایک فرمانے لگا پکی توبہ کرے. رابعہ تو بتا, تو کہتی ہے اس سے بڑی بڑی یاری ہے, اے رابعہ تو بتا وہ کیسے راضی ہوتا ہے. کہنے لگی تو کیا کہہ رہا ہے. جب تینوں نے اپنی اپنی داستان سنائی, کہنے لگی اچھا پوچھ کے بتاتی ہوں. آسمان کی طرف منہ کی, ہونٹ ہلنے لگ گئے, ہنسنے لگ گئی. کہا واہ 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 واہ, حسن بصری دیکھو کیا کہہ رہا ہے. آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو کیا توبہ قبول نہیں ہوگی, رونگٹے کھڑے ہو جائے تو کیا توبہ قبول نہیں ہوگی, رونگٹے نہ کھڑے ہو تو کیا توبہ قبول نہیں ہوگی. اندر تو نے جھانک کے دیکھا کس نے پکی توبہ کی یا سچی توبہ کی. وہ کہہ رہا ہے جب بندہ منہ سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے, ہونٹ جڑتے نہیں, سارے گناہوں کا پہلے ہی معاف فرما دیتا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. دوستی اس سے لگاؤ یہاں بھی کام آئے گی, موت کے وقت اور قبر میں کام آئے گی. کن سے دوستی لگا رہے ہو, لوگ جنازہ گرمی کے اندر نہیں پڑھتے. کن سے دوستی لگا رہے ہو, بیمار ہو جائیں کوئی دوا دارو کے انتظام میں مدد نہیں کرتے. کن سے دوستی لگا رہے ہو میرے عزیزو, دنیا کی دوستی عیبوں والی, دنیا کی دوستی, دنیا کی یاری کچی, میرے مالک کی یاری پکی. دوست وہ ہوتا ہے جو دکھ درد میں کام آئے. بھرے میلے کے تو سارے ہی ساتھی ہوتے ہیں, ایک سجن گیا دوسرا آ جاتا ہے. یاری اس سے لگا جو پریشانیوں میں کام آئے, مصیبتوں میں کام آئے. جب اولاد چھوڑ دے, بیوی بچے چھوڑ دے, جب کاروبار بھی بے وفائی کر جائے, حکومت کے عہدے بھی جب میرا عزیزو تیرے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائے, تو اللہ اکبر ایک واحد در ہے جس در کا میرے عزیزو, دنیا کے مکان کا, دنیا کے ڈیرے کا, دنیا کے در کا باپ نے بتایا, ماں نے بتایا, اس مکان کے دروازے کا آمنہ کے لال نے بدلایا ہے. رب العالمین کی قسم ہے یہ وہ دروازہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ مجمع میں خطاب فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے وہ لوگوں جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. رابعہ بصری کھڑی ہو گئی, کہنے لگی حسن میں تو تجھے بڑا دانا سمجھتی تھی, بڑا تجھے علم کا پیکر سمجھتی تھی, بڑا میں تجھے علم و حلم والا سمجھتی تھی, لیکن آج تیرے علم کا پتہ لگ گیا. رابعہ کیا ہوا, دروازہ بند ہوتا ہے, اس کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا. دن کے اجالے میں جاؤ رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے, رات کے اندھیرے میں جاؤ رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے, سردی گرمی میں جاؤ رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اے بندے قدم اٹھانا تیرا کام ہے, رحمت والی چادروں میں چھپا لینا میرا کام ہے. مالک اتنا اپنے بندے سے پیار کرے تو تعلق آگے بڑھانے چاہیے, پیچھے نہیں ہونے چاہیے. تو کیا خیال ہے جو مالک بندے سے پیار کرتا ہے اور بلا بلا کر اپنی نعمتوں کے اظہار میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے, بتاؤ میرے عزیزوں اس سے تعلق بڑھانے چاہیے کہ گھٹانے چاہیے. ہاں میرے عزیزوں تعلق بڑھانے میں گھٹانے میں. اگر میرے عزیزوں ٹوٹے پھوٹے روڈ پر گناہوں والی زندگی کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ نے بھی اس کا میرے عزیزوں واحد راستہ بتا دیا, کامیابی والا راستہ بتا دیا. وہ کامیابی اللہ سے تعلق بڑھانے کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے کا کہ پچھلے گناہوں پر انسان صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ زندگی اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت میں گزارنے کے لیے کوشش کرے. تو کیا خیال ہے گناہوں سے معافی مانگ لیں. میرے ساتھ مل کے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب میرے ساتھ مل کے کہیں یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے, سما سے, جھوٹ سے, غیبت سے, چغلی سے, بدنگاہی سے, بے حیائی سے, بد کلامی سے, ماں باپ کی نافرمانی سے. باپ کیا ہے, اللہ اکبر, جو ساری زندگی سورج کے آگے کالا ہوتا ہے. ماں کیا ہے, جو ساری زندگی اللہ اکبر چولہے کے آگے بیٹھ کے کالی ہوتی ہے, تب گھر کے اندر جا کے گبرو جوان پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر, باپ ہاتھ اٹھائے اس کی رحمت مسکرانے لگ جاتی ہے. بیٹا روئے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے, اگر ماں بیٹے کے حق میں رونے لگ جائے تو اللہ زمین
زمین کو پھاڑ کے زمزم نکال دیتا ہے۔ خدا سے معافی مانگو، یا اللہ میری توبہ، ماں باپ کی نافرمانی سے، نمازوں کے چھوڑنے سے، تیرے پیارے نبی کی زندگی سے منہ موڑنے سے، 3 مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ، سبحان اللہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، سبحان اللہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ شک نہ کرنا، چوک سرور کے غیور مسلمانوں، تاجدار ختم نبوت، کان پر اپنے آنے والوں، تم نے سچے دل سے معافی مانگی تو اس نے بھی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسے یہاں بیٹھا ہوگا کھڑے ہونے والوں میں سے، یا کوئی ننھا منھا مجاہد ہوگا، یا مدرسے کے طالب علموں میں سے ہوگا، یا میری سننے والی مائی بہن ہوگی، کیا پتا شیخ عبد المجید رحمت اللہ علیہ کے خاندان کا فرزند ہوگا، اس نے خدا کے دربار میں کہا یا اللہ میری توبہ، آپ کے میرے کہنے پر اللہ نے گناہوں کو معاف فرما دیا، ان ہستیوں کے کہنے پر اللہ نے ہمارے سے اتنا پیار کیا کہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا۔ 2 وعدے کر لو میرے سے بھی اللہ سے، پہلا وعدہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ دوسرا میرے پیاروں روزانہ قرآن کو آنکھ کھول کے دیکھیں گے۔ بدنصیبی کی بات نہیں کہ قرآن کے حافظ بھی قرآن نہیں پڑھتے، بدنصیبی کی بات نہیں کہ 5 وقت نماز پڑھنے والے قرآن نہیں پڑھتے، غیروں سے کیا گلہ کریں گے، قرآن پڑھے، قرآن کریم پڑھنا آتا ہے پڑھیں گے، نہیں پڑھنا آتا فقیر کی منت سمجھ لو، قرآن پاک وضو کے ساتھ اپنے گھر مسجد میں کھولو، ایک بوسہ ایک صفحے پر، دوسرا دوسرے صفحے پر، سینے سے لگاؤ، اللہ میں انگریزی پڑھ گیا، میں حساب پڑھ گیا، میں سائنس پڑھ گیا، اتنا بدنصیب تیرا قرآن نہ پڑھ سکا، سائیاں مجھے معاف کر دے، اگر 6 سال کے بچے کو پڑھا سکتا ہے تو 70 سال کے بوڑھے پر بھی رحم فرما دے، اس کی رحمتوں کو جوش آ گیا تو اس عمر بھی قرآن کا خادم بنائے گا، وگرنہ میرے عزیزو اس محبت کو قبول فرما کر قرآن کی قیامت کے دن قرآن کے خادم